بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی من تبعہم بالاحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز ناظرین کرام، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہم یہ عرض کریں گے کہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی، ان کی جو بات سامنے آئی تھی اس سے ان کا رجوع بھی آ گیا کہ جیسا کہ مطلق خطا کی نسبت اہل سنت کے ہاں انبیاء و مرسلین کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی طرف کرنی، اس کو درست نہیں سمجھتے، اور اگر اس طرح کا لفظ کسی سے صادر ہو جائے تو اس کی، اگر وہ اس سے رجوع کرتا ہے اور اجتہاد کی قید لگاتا ہے تو یہ رجوع ہوگا، جیسا کہ علامہ جلالی صاحب نے رجوع کر لیا. اب رجوع ہو گیا، انہوں نے اپنی بعد والے بیانات کے اندر بار بار اس رجوع کو رپیٹ کر دیا، اور پھر اسی پر ہمارے اکابر علماء کرام نے بھی اپنے بیانات ریکارڈ کروائے، اور ان کے اندر ہیں صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ محدث کبیر مدظ اللہ العالی. انہوں نے ہندوستان سے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور بریلوی شریف سے بھی بیان آ گیا، اور انہوں نے بھی اس کی یہ توثیق فرما دی کہ علامہ جلالی کا رجوع ہو گیا ہے. اب اس کے بعد ان پر سختی کرنی اس کا کوئی جواز نہیں، اور جو ان کی گرفتاری کا عمل ہوا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. مذمت کے ساتھ ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں فوراً رہا کیا جائے، اور ہم اس کے ساتھ اہل سنت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت رفض جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے. اہل سنت کو متنبہ رہنا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے. اگر یہ سلسلہ رہا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. اس لیے آپ اندازہ کریں کہ جس ملعونہ نے بیان دیا اسلام کے خلاف، اور اسلام کی پہلی عدالت کو اس نے مسترد اور ریجیکٹ کیا، اور اس کو اس نے ریفیوز کیا اور اس کو غلط قرار دیا، تو کسی کو توفیق نہ ہوئی نہ اس کی مذمت کرنے کی، نہ رد کرنے کی، نہ جواب دینے کی، اور اس کے خلاف FIR کٹانے کی کسی کو کوئی توفیق نہ ہوئی. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں اس لیے وہ کتنا بڑا جرم تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک عالم جس نے ایک، دیکھیں کہ جو خطا اجتہادی ہے اس پر اتنی لے دے کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، اور ہم مطالبہ کریں گے گورنمنٹ سے، حکومت پاکستان سے، کہ وہ اپنی نگرانی میں ایک اعلیٰ سطحی مذاکرہ، علمی مذاکرہ کروائے، اور جید علماء کرام ان کو اس کے اندر شریک کیا جائے، اور دلائل سے جب بات چلے تو جو، چونکہ یہ نہایت ہی علمی اور دقیق مسئلہ ہے اور عوام کی اپروچ سے باہر ہے، تو مذاکرے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے جو اس کا حل ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو فتنوں سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.